یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بائی برتھ ہی میرے اندر یہ بڑا پیشن تھا. جب میں ایک چھوٹی بچی تھی، ینگ ایج سے مجھے لگتا تھا آئی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی کنٹری. اور پھر مجھے چانس ملا کہ میں پڑھائی کے لیے امریکہ جاؤں. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں سوشل ورک میں. اب جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہاں سے پیشن میرے اندر آیا کہ میں بھی پاکستان جا کے اپنی سوسائٹی اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا کام کروں. بہت سارے لوگ ہیں جو سماجی کارکن ہیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ویمن امپاورمنٹ اسپیشلی یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کم ہو رہا ہے. ہماری بیسیکلی ٹیم ہے، لائک ہمارے ایگزیکٹوز ہیں 14 to 15، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس الحمدللہ 100+ والنٹیئرز ہیں. اور ہم لوگ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں یوتھ کے لیے. تو میرے جیسی ایک لڑکی جو لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک کمزور بچی ہے یا مطلب ڈر جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہوگی، تو لوگوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی. میرے لیے شروع میں بہت مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پھر آہستہ آہستہ میری فیملی کی سپورٹ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ اب کچھ بھی الحمدللہ مشکل نہیں لگتا. ہم ملتان کے مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ لنکڈ ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کو اچھا سا کھانا پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بہت سارے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جن کو ہم ہر سردیوں میں صاف ستھرے گرم کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں، وہاں بجلی نہیں جاتی، وہاں گیس کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مہنگائی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اگلے دن آپ کے گھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا. پاکستان سے لے کے ملیشیا، ایشیا، امریکہ، افریقہ، میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ اپ ود اپ ٹاؤن ایل اے. آج کی جو ہماری مہمان ہیں سوشل ورکر ہیں، کافی محنتی، جذبہ ان میں کود کر بھرا ہوا ہے. ابیہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ابیہ بہت ہی کم ایج میں آپ سوشل ورکر کی دنیا میں کس طرح آتے؟ جی آئی تھنک بائی برتھ ہی میرے اندر یہ بڑا پیشن تھا. جب میں ایک چھوٹی بچی تھی ینگ ایج سے مجھے لگتا تھا آئی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی کنٹری. اور پھر مجھے چانس ملا کہ میں پڑھائی کے لیے امریکہ جاؤں. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں سوشل ورک میں. اب جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہاں سے پیشن میرے اندر آیا کہ میں بھی پاکستان جا کے اپنی سوسائٹی اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا کام کروں. تو این جی او بنانے کا خیال آپ کو کس طرح آگے پھر؟ میں ایکچولی جس سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ویمن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سماجی کارکن ہیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ویمن امپاورمنٹ اسپیشلی یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کم ہو رہا ہے. اور بہت سارے سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، فیملی پریشر یا بہت ساری چیزیں ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کریئر پرسیو نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا ضروری تھا. اس کی بیس پہ میں نے جاگو اسٹارٹ کی، میرا جو انیشیٹو ہے. آپ کی جو این جی او کس موضوع پہ کام کرتی ہے؟ ہماری بیسک نیش ہے یوتھ ڈیولپمنٹ، لیکن اب ہم نے ڈفرینٹ فرنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہماری بیسیکلی ٹیم ہے، لائک ہمارے ایگزیکٹوز ہیں 14 to 15، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس الحمدللہ 100+ والنٹیئرز ہیں. اور ہم لوگ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں یوتھ کے لیے. اس کے علاوہ ہم ونٹر کلوتھ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ایوری رمضان 300+ فیملیز کو ہم راشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور ملتان کے اور اس کے ارد گرد کے ڈفرینٹ علاقوں میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کھانا پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کے لیے. آپ کی این جی او کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جی نہیں، ہماری جو این جی او ہے وہ بالکل ہم سارے دوست مل کر، ہماری فرینڈس ہیں، ہماری فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں، ہم سارے اپنا ایک سرکل سے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں. آپ این جی او چلا رہی ہیں، فیمیل ہونے کے ناطے آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میری فیملی کی طرف سے، میری فرینڈس کی طرف سے، اور جس سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں سے کافی ایک مجھے بیک لیش تھوڑا سا فیس کرنا پڑا تھا. لوگوں کو لگا تھا کہ یہ فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں ایک اچھے فیملی کی لڑکیاں کام کریں، اور ان کو لگا تھا کہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بہت سارے ڈفرینٹ فرنٹس پہ آپ کو کچھ کم اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے. تو وہ میرے جیسی ایک لڑکی جو لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک کمزور بچی ہے یا مطلب ڈر جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہوگی، تو لوگوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی. میرے لیے شروع میں بہت مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پھر آہستہ آہستہ میری فیملی کی سپورٹ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ اب کچھ بھی الحمدللہ مشکل نہیں لگتا. اچھا، کولیگ کے ساتھ لڑائی وغیرہ بھی تو ہوتی ہوگی آپ کی؟ لڑائی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن obviously I am a co-founder, a head of an NGO, تو conflict of opinion آ جاتا ہے. اور obviously we respect that because ہر کوئی انسان الگ طریقے سے سوچتا ہے.
تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے اندر لیڈرشپ پروڈیوس کرنی چاہیے اور اڈیپٹیبلٹی لانی چاہیے تاکہ ہم چیزوں کو اچھے سے اسموتھلی پرفارم کر سکیں. آپ کے پروجیکٹ کون کون سے ہیں اور کس کس پہ کام کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے کام شروع کیا تھا یوتھ ڈیولپمنٹ پہ. ہمارا بیسک نیش یہی تھا. ہم لوگ ملتان کے ارد گرد کے علاقوں میں جو تھوڑے لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں, بچے ہیں جن کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, ہم ان کے پاس جاتے تھے, ان کے لیے ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ ارینج کرتے تھے, لائک ایسے رائٹنگ کمپٹیشن, اسپیچ کمپٹیشنز, ڈفرینٹ تھنگس لائک دیٹ. لیکن اب ہم نے اپنا کام فردر بڑھا لیا ہے, ہم ڈفرینٹ فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ملتان کے مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ لنکڈ ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو اچھا سا کھانا پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بہت سارے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جن کو ہم ہر سردیوں میں صاف ستھرے گرم کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں اور ہر رمضان میں ہم 300 سے زیادہ فیملیز کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹ ہیں؟ جی, یوتھ ڈیولپمنٹ کے انڈر ہی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے خوشی کے نام سے, جس میں ہم ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ان بچوں کے پاس جاتے ہیں جو کسی بھی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں اور ہم ان کے لیے جتنی بھی انڈر آر کیپیسٹی خوشی پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے لیے ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کے لیے ڈفرینٹ میجک شوز کرتے ہیں, فیس پینٹنگ, بلونس, گفٹس, فوڈ باکسز, اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان کے لیے ارینج کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تکلیف, اپنا غم بھول جائیں. تو یہ میرا ایک پسندیدہ پروجیکٹ ہے. اچھا, آپ امریکہ پڑھنے کے لیے گئی, پاکستان اور امریکہ میں کیا فرق پایا آپ نے؟ میرے خیال میں یہ تو بڑا ویزیبل ڈفرینس ہے, ناٹ دیٹ دیر از اے کمپیریزن, لیکن ہاں وہاں بجلی نہیں جاتی, وہاں گیس کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں مہنگائی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور سیریس نوٹ مجھے یہ لگا کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس فریڈم آف اوپینین زیادہ ہے. وہاں پہ آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اگلے دن آپ کے گھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا. وہاں پہ لوگ بہت فرینڈلی ہیں, ملنسار ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کے اوپینین کو. تو یہ ڈفرینس میں نے نوٹس کیا. ابھی آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں؟ میں میرڈ ہوں الحمدللہ. کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو؟ جی 1 سال ہونے والا ہے. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اچھی الحمدللہ. آخری لڑائی آپ کی کب ہوئی؟ جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جھگڑا محبت کی نشانی ہوتا ہے تو ہوتے رہنی چاہیے. آپ کے خیال سے لڑائی ہوتی رہنی چاہیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑائی ہوتی رہنی چاہیے, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ غصے کی تیز ہیں یا آپ کے ہسبینڈ غصے کے تیز؟ انہیں لگتا ہے میں تیز ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تیز ہے. آپ کے خیال سے NGO چلانا مشکل ہے کہ گھر چلانا مشکل ہے؟ اس کے جواب میں میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بس یہی چل رہا ہے زندگی میں. آپ کی ہابیز کیا ہے؟ مجھے کوکنگ بہت پسند ہے, میں بہت ساری بکس پڑھتی ہوں, میں بہت ساری موویز دیکھتی ہوں اور مجھے میک اپ میں بہت انٹرسٹ ہے تو میں میک اپ ٹیوٹوریلز بناتی ہوں. آپ کے خیال سے کھانا بنانا آسان ہے یا کھانا کھانا آسان ہے؟ کھانا کھانا آسان ہے بالکل, لیکن شوق کی بات ہے, اگر آپ کو کھانا بنانا پسند ہے تو آپ کو وہ زیادہ آسان لگے گا. اب یہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی محبت, جن کا اعتماد اور جن کا ساتھ میرے چہرے پہ ایک اعتماد لاتا ہے, ایک خوشی لاتا ہے, ایک گلو لاتا ہے, جس سے شاید میں لوگوں کو خوبصورت لگتی ہوں. ابھی یہ کوئی گیم سے بھی لگاؤ آپ کو ہے یا نہیں؟ جی بہت زیادہ. میں یونیورسٹی لیول پر میری 2nd پوزیشن تھی بیڈمنٹن میں. اس کے علاوہ مجھے بالنگ بہت پسند ہے اور کرکٹ بہت پسند ہے. بولنگ کہاں پہ کھیلتی ہیں آپ؟ ملتان میں تو کوئی فیمیلز کے لیے ایسے نہیں جگہ جہاں پہ جا کے ہم بولنگ کر سکیں, لیکن ان لاہور دیر از اے پلیس کالڈ اپ ٹاؤن LA. وہ بہت فیملی فرینڈلی جگہ ہے جہاں پہ جا کے کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آئی فیل ویری کمفرٹیبل, تو میں وہاں جب بھی لاہور جاؤں تو آئی ٹرائی ٹو وزٹ دیئر. بولنگ کرتی ہیں وہاں؟ جی جی. حقوق نسواں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک دور آیا ہے جب لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, اور میرا خیال ہے عورتوں سے زیادہ مردوں میں اویئرنیس آئی ہے کہ حقوق نسواں کے بارے میں بات ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس ہے. اور اس کی وجہ سے ہم نے ہمارے اپنے رویوں میں, اپنے بڑے بزرگوں کے رویوں میں اور اپنے مردوں کے رویوں میں بہت زیادہ ڈفرینس فیل کیا ہے, جو ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اگین مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں پہ ہم عورتیں حقوق نسواں کا کچھ ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں, جو شاید ایک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ابھی آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میری زندگی بہت مختلف ہوتی, میں ایک مختلف انسان ہوتی. لیکن سب سے زیادہ میں جس انسان کی شکر گزار ہوں یا جن کی سوچ کے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ میرے چچا جان ہیں. الحمدللہ ان کی وجہ سے میری زندگی میں بہت آسانیاں رہی ہیں اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سپورٹ ہے. تو میں سب سے زیادہ ان کی شکر گزار ہوں اس دنیا میں. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی ان کو کوئی آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیور گیو اپ,
जिंदगी बहुत छोटी है, आपका जो भी एम ऑफ लाइफ है आप उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट डालते रहें। और जो बात मैं आजकल खुद सीखने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं चाहूंगी कि सब उस पर थोड़ा काम करें कि हम सारी जिंदगी की फिक्र एक ही दिन पे ले लेते हैं। जस्ट ट्राई टू लिव वन डे एट अ टाइम और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अबीहा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।